اہل سنت کہلانے والے یا سنی کہلانے والے جو مختلف گروہ ہیں برصغیر پاک و ہند میں، جن میں بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث شامل ہیں، ان میں شدت پسندانہ رجحانات جو ہے وہ یا یہ سختی کیسے داخل ہوئی، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم۔ مولانا احمد رضا خان اور بریلویوں کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے گفتگو کی۔ اگر دوسرے دو گروہوں اہل حدیث اور دیوبندیوں کے حوالے سے دیکھیں تو ان میں بھی جو لوگ اصلاح کے نام پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمیشہ فرقہ واریت اور شدت اسی سے پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی بظاہر جو ہے وہ یا اچھے ایک جذبات کے تحت یا ایک اچھی نیت کے تحت جو ہے وہ گڈ انٹینشن کے تحت ہی وہ جو ہے اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ جس طرح سے میں اسلام پیش کر رہا ہوں اسی طرح کے سارے لوگ ہو جائیں، تو اس اصلاح کے نقطہ نظر سے وہ کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ اس میں شدت اختیار کرتا ہے اصلاح میں، اپنے اصلاح پسندانہ نظریات میں، تو اس کے نتیجے میں پھر آگے فرقہ واریت اور تشدد پسندی اور اس کے بعد جو ہے وہ عسکریت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ان دو گروہوں کے حوالے سے دیکھیں، دیوبندی اور اہل حدیث گروہوں کے حوالے سے، تو یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے ہاں جو شدت پسندانہ افکار و نظریات ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان میں دو جو ہے وہ جو مصلحین ہیں، انہی کے تشدد پسندانہ نظریات اور سخت نظریات سے ان کے اندر یہ جراثیم آئے ہیں۔ ان میں ایک شخصیت محمد بن عبد الوہاب کی ہے اور دوسری شخصیت اسماعیل دہلوی کی ہے۔ سعودی عرب میں محمد بن عبد الوہاب یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عرب میں اس بات کی دعوت دینا شروع کی کہ ان سے پہلے جو مسلمان ہیں، جو سعودی عرب میں یا عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی، ان کے اندر بدعات اور کفر اور شرک یہ پھیل گیا ہے، اور ان کے اندر ایسی رسومات آ گئی ہیں جو اسلام کے نقطہ نظر سے شرک ہیں یا کفر ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں کی تحریرات ہیں، ان میں انہوں نے کثرت کے ساتھ اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی اپنے نقطہ نظر سے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، مثال کے طور پر انبیاء سے یا اولیاء سے توسل اختیار کرنا، یعنی ان کے وسیلے سے دعا کرنا، یا جو ہے وہ مزارات کی زیارت کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ آپ کے روضے پر جو ہے وہ بھی جو ہے اس کی زیارت کے لیے یا وہاں دعا کرنے کے لیے جانا، یا اس طرح کے جو تصورات ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ شرک ہیں اور کفر ہیں۔ بلکہ انہوں نے بعض جگہوں پر یہ بھی کہا کہ جو ان کو شرک یا کفر نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ وہی بات جو ہم نے مولانا احمد رضا خان کے حوالے سے بیان کی تھی کہ جو ان کو نہیں مانتا، جو ان کو کافر نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، یہی بات ان کے ہاں بھی ملتی ہے۔ تو اب اسی وجہ سے پھر آگے چل کر جب جو ہے وہ آل سعود جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی مدد کے لیے جو ہے انہوں نے حامی بھر لی، اور آگے انہوں نے اکٹھے جو ہے وہ جد و جہد کرنا شروع کی، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اسی بنیاد پر لڑائیاں کی وہاں ان کے، اور جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت کے خلاف بغاوت بھی کی، اور جنگیں ہوئیں اور مسلمانوں کا قتل عام ہوا، سب کچھ ہوا۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ یہی ان کے نظریات تھے کہ جو کچھ وہ، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کے ایک بھائی سلیمان بن عبد الوہاب جو ہے، انہوں نے ان کے رد میں کتابیں بھی لکھی تھیں، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان سے سوال کیا محمد بن عبد الوہاب سے کہ تم یہ بتاؤ کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اسلام کے، محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن تم تو چھٹا رکن بھی مانتے ہو۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جو بندہ ان 5 ارکان کو مانتا ہے اور مجھے نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ ان کے بھائی کی طرف منسوب یہ بات ہے، اور ان کی کتابوں میں یا ان کی تحریروں میں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ شدت پسندی، یعنی انہوں نے ایک اپنا رکن بنا لیا کہ جو ہمیں نہیں مانتا، ہماری بات نہیں مانتا اور ہمارے نظریے کا قائل نہیں ہے، وہ جو ہے وہ مسلمان نہیں۔ تو اس طرح کی جو شدت پسندانہ جذبات ہیں وہ ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ اب اسی دور میں، اس کے تھوڑا سا بعد، یہاں بر صغیر پاک و ہند میں شاہ اسماعیل شہید جو ہے، مولانا شاہ اسماعیل، وہ ان کی تحریک ہے،
سید احمد شہید کے ساتھ مل کر انہوں نے جو تحریک برپا کی، اور اس سے پہلے انہوں نے تقویۃ الایمان ایک کتاب لکھی، تقویۃ الایمان، جس میں انہوں نے اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا، بلکہ بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ جو تقویۃ الایمان ہے وہ محمد بن عبد الوہاب یا ابن وہاب کی کتابوں کا ہی یا ان کی تحریروں کا جو میں آئی ہیں، یہ انہی کا ایک نیا ایڈیشن ہے یا نئے اپنے انداز سے انہوں نے ان چیزوں کو پیش کر دیا، باتیں وہی ہیں۔ اور اگر آپ ان کا تقابل کریں تو یہ بات حقیقت نظر آتی ہے کہ تقریباً وہی باتیں جو ہیں اسی طرح کی، تھوڑے سے یہاں کے ہندوستان کے کلچرل پرسپیکٹیو کا خیال کرتے ہوئے، کہ جس طرح یعنی کچھ ایسے لوگ انہوں نے ان کا اظہار کیا کہ جو مثال کے طور پر یہاں قبروں پر جاتے ہیں، توسل اختیار کرتے ہیں، یا اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر جو ہیں یا اللہ کے ولی جو ہیں ان کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان کے بارے میں سب کے بارے میں یہ نظریہ اختیار کیا کہ وہ شرک ہے۔ اور پھر اس کتاب میں بعض ایسی عبارتیں ہیں جن کے بارے میں خود ان کو بھی احساس تھا کہ یہ بڑی سخت باتیں ہو گئی ہیں۔ سید اسماعیل شہید کو، خود ان کو، مولانا اسماعیل دہلوی کو بھی یہ یقین تھا، اور اس کا علماء دیوبند کے ہاں بھی اس کا اظہار کئی جگہ پر ہوا ہے کہ وہ بڑی سخت باتیں تھیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے اس میں لکھا کہ جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، اور جو انبیاء اور اولیاء ہیں وہ اللہ کی شان کے سامنے چماروں سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اس طرح کی عجیب یہ باتیں جو جن کو ظاہر ہے کہ اب اللہ کے اولیاء اور اللہ کے انبیاء کا ذکر تو خود قرآن پاک میں بڑے ادب و احترام سے آیا ہے، تو اس طرح کی بات جو بے شک یہ بات تو درست ہے کہ اللہ کی شان کے سامنے سب کی شان ہیچ ہے اور اللہ کی شان سب سے بڑی ہے، لیکن اس کو اس انداز سے ذکر کر دینا، اور تو یہ اصل میں پیغمبروں کی شان میں اور صحابہ کی شان میں اور اولیاء اللہ کی شان میں اس کو ظاہر ہے کہ گستاخی پر محمول کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اس کتاب کے حوالے سے یا ان کے جو نظریات ہیں ان کے حوالے سے علامہ فضل خیر آبادی جو ہیں انہوں نے ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا ان کی عبارتوں کی بنیاد پر۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں جو سنی صوفی طبقہ ہے اس کے اندر جو تفریق ڈالنے والی کتاب ہے تقویۃ الایمان ہے، اور جو شاہ اسماعیل دہلوی ہیں ان کے نظریات ہیں بنیادی طور پر۔ لیکن اب یہ کتاب جس طرح میں نے کہا کہ جو بریلوی ہیں وہ حسام الحرمین میں قید ہو گئے ہیں اور وغیرہ، اس طرح جو ان کا ہے کہ دیوبندیوں نے بھی اگرچہ کام دیگر کیے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی کتاب، کیا اس سے پہلے توحید بیان نہیں ہوئی؟ قرآن و حدیث میں توحید بیان نہیں ہوئی تھی؟ یعنی اس ایسی کتاب کو جس کے اندر اس طرح کی کنٹروورشل چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو اتنا ہائی لائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح میں نے دعوت اسلامی کے بارے میں لکھا کہ اس نے حسام الحرمین اور تمہید الایمان کو کتنی اہمیت دی، یہی حال دیوبندیوں اور اہل حدیثوں میں تقویۃ الایمان کے حوالے سے۔ آپ کتاب و سنت .com کی ویب سائٹ پر دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ چھپی ہے۔ اور دیوبندیوں کا حال یہ ہے کہ دیوبندیوں میں جو مولانا ابو الحسن علی ندوی جیسے آدمی ہیں انہوں نے اس کا دیباچہ لکھا، انہوں نے اس کا مقدمہ لکھا، اس پر حاشیہ لکھا، اور یہ کتاب جو ہے وہ شائع ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہی ہے دیوبندیوں کے ہاں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس میں اس طرح کی عبارتیں پائی جاتی ہیں، کیا وہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے وہی کتاب رہ گئی ہے؟ تو یہ چیز جو ہے، یہ جو شدت پسندانہ جذبات ہیں جب یہ آگے منتقل ہوتے ہیں ان کے آگے ماننے والوں میں، حتیٰ کہ ان کی جو عبارتیں ہیں شاہ اسماعیل دہلوی کی، ان کے بارے میں خود جو دیوبندی اکابرین ہیں یا ان کے جو معتقدین تھے، کئی ان کے معتقدین بعد میں انہوں نے ان کی عبارتوں کی بنیاد پر اور ان کی سختی کی بنیاد پر اس بات کا انکار کیا کہ یہ کتاب جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ اس میں سخت عبارتیں تھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات تو غلط خود دیوبندی اور جو ہے اہل حدیث اکابر جو ہیں ان کی طرف سے یہ بات غلط ثابت ہو گئی، کیونکہ آج بھی یہ کتاب ابھی بھی آپ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کے حاشیے اور مقدمے کے ساتھ یہ کتاب چھپی ہے اور اس میں بھی یہ عبارتیں موجود ہیں۔ آج بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہی محمد علی جو ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، اور جو ہے وہ چماروں جیسی جو ہے وہ بھی شان نہیں انبیاء، اور اس طرح کی اور فضول باتیں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس کو شائع کرنے اور اتنے بڑے بڑے علماء کو اس کے جو ہے وہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی، اس کے حاشیے وغیرہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ تمسک اختیار کیا۔ تاہم دیوبندیوں میں کچھ علماء نے
اس سے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی اور مطلب اس کو اگنور کرنے کی بھی کوشش کی۔ اب جس طرح میں نے بریلویوں کے بارے میں کہا تھا کہ جن لوگوں نے حسام الحرمین سے جتنا زیادہ تمسک اختیار کیا، مولانا بریلوی کے فتوے جس میں جو ہے وہ سخت مزاجی کا رجحان جس پر میں نے ذکر کیا تھا، وہی حال دیوبندی اور اہل حدیثوں کا ہے۔ جتنا زیادہ جس نے قربت اختیار کی ہے محمد بن عبد الوہاب کے نظریات سے اور شاہ اسماعیل دہلوی کے نظریات سے، جتنا کوئی قریب ہوا ہے اس میں اتنے ہی شدت پسندانہ رجحانات پیدا ہوئے ہیں۔